میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں، مکروہ ہو کر گزرتی ہے اور ساری دنیا کی نافرمانی اس کی نظر میں غلاظت اور زندگی کے گٹر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہمارا دل مر چکا ہے، مردہ دلوں کو گناہوں میں چسکا آتا ہے، نیکی کا ذوق نہیں رہتا، گناہ کا خوف نہیں، نیکی کا شوق نہیں، اللہ سے ملاقات کا ڈر نہیں، جہنم کا ڈر نہیں، جنت کا شوق نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ یہ ساری بنیادیں ہماری توڑ دی گئی ہیں، ہمیں پیسے کا غلام بنایا گیا، چوپڑی روٹی کا غلام بنایا گیا، شکل صورت کا غلام بنایا گیا، ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا گیا۔ ہم شکست خوردہ نسل نہیں ہیں، ہم مقصد سے پھٹی ہوئی نسل ہیں۔ شکست نبیوں کو ہوئی ہے، شکست نبیوں نے میدان میں کھائی ہے، میدان میں نبی شہید ہوئی۔ شکست کھانا کوئی عیب نہیں، ہمارے نبی کو احد کی لڑائی میں شکست ہوئی ہے، دان ٹوٹے ہیں، چچا شہید ہوا ہے، 70 جان نثار قربان کر دیے گئے۔ امام حسین جب شکست کھا رہے تھے اور جب شہید ہو رہے تھے، اللہ کی قسم پوری دھرتی میں اس ہستی کے خون کے ایک قطرے کو چھوڑو، ان کے پسینے کے قطرے کے برابر بھی کوئی انسان کوئی نہ تھا، لیکن ان کا سر نیزوں پہ چڑھ گیا، ان کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اور ابن زیاد جیسے جانور کتوں سے بدتر ان کے ہاتھوں میں جھنڈے پر وہ لہرا رہے تھے۔ شکست کھانا کوئی مسئلہ نہیں، ہوتی رہے گی۔ فتح و شکست زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ مقصد زندگی سے پھٹک جانا، منزل سے پھٹک جانا، یہ زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ میں اور آپ، میرا ہونا یہ ہے کہ تم ہماری نسل ہو، تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری نرسری ہو، تمہیں منزل سے پھٹکا دیا گیا ہے، تمہیں ربڑ اور پلاسٹک کے چمن کو باغ دکھایا گیا ہے، تمہیں کاغذ کے پھولوں کو گلاب دکھایا گیا ہے، تمہیں موسیقی کے اندر روح کی تسکین دکھائی گئی ہے، تمہیں شراب میں ناچ گانے میں دل کا چین دکھایا گیا ہے۔ یہ ستم ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے۔ زندگی کی راہیں بدل گئی، مقصد بدل گیا، صراط مستقیم سے دور نہیں، وہ ایسا پھٹ گئے کہ بالکل 180 کے زاویے کو ادھر ہم ادھر۔ اس کائنات کا ایک رب ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس نے مجھے بنایا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں مرتا، وہ مجھے مار دے گا۔ میں اپنی مرضی سے مرد نہیں، وہ اپنی مرضی سے عورت نہیں، یہ اپنی مرضی سے سید نہیں، یہ اپنی مرضی سے قریشی راجپوت پٹھان نہیں، یہ گورا نہیں، یہ کالا نہیں، یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ انا جعلناکم من ذکر، انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ میں نے تمہیں بنایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر میں نے ہڈیوں پر تمہارے نئے نقش بنائے، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تمہیں یہ خوبصورت شکلیں دی، پھر کیا ہوا، ثم السبیل یسرا، پھر میں تمہیں ماں کے پیٹ سے تمہیں لے کر دنیا میں آیا، راستے کو آسان کیا، تنگ راستے کو کھولا، تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لایا۔ تیرا کیا حال تھا، لا لک سن تقصا، تیرے دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے، جب تو بے بس تھا، عاجز، حقیر، فقیر، ذلیل تھا، تیرا پیشاب تیرے اوپر، تیرا پخانہ تیرے اوپر، نہ تو پہلو بدل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، نہ ماں کو پہچانے نہ باپ کو پہچانے۔ میں نے دو انسانوں کو تیرے لیے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ ماں کے لیے تجھے، ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیرے لیے بے چین کیا، تیری ماں کی چھاتیوں کو چشمہ بنایا۔ ادرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو چشمہ بنا دیا، ان تجھے ٹھنڈا گرم دودھ پلایا، اور تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کیا۔ وجعلت لك حنانا في صدر ابويك لا ياكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو روئے تو ان کی چیخ و پکار ہے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ بچے تو دونوں برابر ہیں، ایک کے لیے سر میں درد، ایک کے لیے سینے میں درد۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے تاکہ یہ ظالم پرورش پا سکے، یہ
پرورش پا سکے، یہ جوان ہو سکے، یہ بڑا ہو سکے، زمین کا فرش بنایا. ہاں الم نجعل الارض مہادا، آسمان کو چھت بنایا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اس میں سورج چاند کا نظام بنایا. والشمس والقمر دائبین، دن اور رات کو لے کر آیا. یغشی اللیل النہار، زمین کو حکم دیا، اس نے سینہ چیر کے رکھ دیا. اور پھر اس کو اللہ کا امر آیا تو انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھل پھول غلے نکلے. پھر آگ کو حکم دیا، افرأیتم النار التی تورون، تو جل ان کے کھانے پکا. زمین کو حکم دیا پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر لے. ان کے پاس اتنی ٹینکیاں کوئی نہیں جہاں ساری زندگی کا پانی جمع کر سکیں. فاسکناہ فی الارض، پھر میں نے تیری لاہور کی دھرتی میں پانی کو ذخیرہ کیا، سٹور کیا، اور پھر تجھے نکال کے پلایا. اس لیے پلایا تو اس دھرتی پر سجدہ کرے تو اسی پہ گھنگرو باندھ کے ناچنے لگا، تو اسی پہ گٹار ہاتھ میں لے کے اچھلنے اور کودنے لگا. جس دھرتی سے تو نے غلہ نکالا، جس دھرتی سے تیرے رب نے آم نکالا اور پھل نکالا اور گلاب نکالا، چمیلی کو نکالا اور نرگس کو نکالا، جس رب نے دھرتی کے اندر سے تمہارے لیے میٹھا پانی نکالا اور نیلم کو نکالا اور یاقوت کو نکالا اور زمرد کو نکالا، اور جس رب نے دھرتی کے اندر سے تمہارے لیے ہیرے کو نکالا، سونے کو نکالا، چاندی کو نکالا، تانبے کو نکالا، لوہے کو نکالا، پیتل کو نکالا، جس رب نے دھرتی پر سمندر بنا کر اس سے اللہ نے بھر دیا مچھلیوں سے، لتاکلوا منہ لحما طریا، کھاؤ مچھلیاں کھاؤ. جس رب نے سمندر بنا کے 6 بر اعظم کو آپس میں جوڑ دیا، سمندر نہ ہوتے زندگی نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے 6 بر اعظم کا آپس میں رابطہ نہ ہوتا. جس رب نے یہ دھرتی بنائی اور اس میں سے اتنا کچھ بھرا، ہائے ہائے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. او لمز والو کبھی دھرتی پہ بھی غور کیا کرو. یہ اس لیے نہیں بنی کہ تم یہاں موسیقی کی محفلیں سجاؤ، یہ اس لیے نہیں بنی کہ تم یہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر چلاؤ، یہ اس لیے بنی کہ اس کو سجدوں سے زندہ کر دو، اسے سجدوں سے آباد کر دو، اس کو اپنے آنسوں سے سیراب کر دو. یہ دھرتی تمہارے لیے بنائی ہے، آکاش کی چھت تمہارے لیے تانی ہے، دن رات کا سلسلہ تمہارے لیے چلایا ہے. تیرے رب نے یہ کیا، تیرے رب نے یہ کیا. لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، میری تدبیر چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. تیری آنکھیں کھلتی گئی، تو اماں کہنے لگا، ابا کہنے لگا، اٹھ کے بیٹھنے لگا، پھر تو لڑکنے لگا، پھر تو کھڑا ہوا، پھر تو چلنے لگا. پھر میں نے فضاؤں کو تیرے لیے مسخر کیا، تجھے دانت نکال کے دیے، معدہ دیا، دل دماغ جگر پھیپھڑے دیے، سوچ دی، خیال دیے، تفکر دیا اور جذبات دیے، احساسات دیے. اور پھر میں وقت کے پہیے کو تیرے چاروں طرف گھماتا چلا گیا، تجھے اٹھاتا چلا گیا، اٹھاتا چلا گیا، اٹھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ تو جوان ہوا. فلما ترعرعت، پھر تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑنے لگی. وکبرت، تو قد آور ہوا. واشتد عضدک، تیری چھاتی مضبوط ہو گئی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے. مجھے عزت کرنے لگا. اللہ کہاں ہے؟ آیا ہے، پانی کا موسیقی حرام ہے، پانی کا سود حرام ہے، پانی کا تبلیغ میں جانا. تو مجھے عزت کرنے لگا، مجھے عزت کرنے لگا. احسان کرنے والے کے ساتھ یہی چیز ہے، بالکل میرے ساتھ اس کے باوجود دن رات تیرے گناہوں سے دھرتی صاف ہو رہی ہے. انسان جو گواہ ہیں، اس کے باوجود تو ہاتھ اٹھاتا ہے، میں کہتا ہوں پورا کر دو، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. تو سارے گناہوں کا بوجھ سر پہ لاتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو میں تیری ساری زندگی کے جرم تیرے ایک بول پہ کہتا ہوں جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. اتنے گناہ کر جتنی دھرتی کا سینہ ہے، یہ تھوڑی ہے. اتنے کر کے تہ بتہ ان کو رکھتا جا، پھر اتنے کر کے خلا کو بھر دے، پھر اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا کے انسان شیطان بن جائیں. شیطان پہلی شیطان ہے،
اور ساری آسمان کے فرشتے بھی شیطان بن جائیں، سارے فرشتے، سارے شیطان، سارے انسان شیطان بن کر نافرمانی شروع کریں، مجھے میرے رب کی قسم قیامت تک کرتے رہیں تو اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں۔ میرا اللہ کا لمس کا ایک لڑکا، ایک لڑکی، لاہور کا ایک مرد، ایک عورت اتنے کرے کہ تہ بتہ رکھتا ہوا آسمان کی چھت پر جا کر لگا دے، آسمان کی چھت تک پہنچا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، تو میرا اللہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا میں معاف بھی کر دوں نا کسی کو، میں تانا ضرور دیتا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے۔ معاف کر دیا، سارا کام ختم، پھر بھی جب غصہ چڑھ گا، میں نے پتا جو تو میرے نال کی تو ہے، اور تو نے معاف کر دیا پھر کیوں بول رہا ہے کہ میں نے پتا جو تو میرے نال کی تو ہے۔ اور میرا اللہ اتنے گناہ کرنے کے بعد ایک دفعہ جب آپ نے کہہ دیا اللہ میری توبہ، اللہ کی قسم اللہ لوٹ کے کبھی تانا نہ دیکھ۔ اور بتاؤں اس سے بھی اگلی بات کیا کہہ رہا ہے، اور پھر جب توبہ پہ تم پکے ہو جاؤ گے پھر کیا کروں گا، پھر کیا کروں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر تم توبہ پہ پکے ہو گئے تو زندگی پر تم نے جتنے گناہ کیے تھے ان کو بھی نیکیوں میں لکھ دوں گا، ان کو بھی نیکیوں میں لکھ دوں گا۔ اللہ، اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا نا، تو میری وہ شارٹ تھی کیمسٹری کے، اس میں کیمسٹری کے پیریڈ میں بھی حاضریاں شارٹ، بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے شفیق استاد، میں کہا استاد جی مہربانی کرنا، تو انہوں نے وہ جتنی غیر حاضریں ساری انہوں نے یس کر دی، یس کر دیا، اچھا جا بیٹھ۔ تو مجھے آج تک ان کا یہ احسان نہیں بھولتا ہے، انہوں نے اتنی شفقت کا معاملہ کیا۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، تیری زندگی بھر کے گناہ اگر تو توبہ پہ پکا ہو گیا تو میں سارے تیرے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو ہماری بیس غلط ہے، بنیاد غلط ہے، ہم مال کے گرد طواف کر رہے ہیں، پیسے کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ اپنے علم کامل سے ہمیں ایک ذہن دیتا ہے، تو میں نے کہا تھا ہم اپنے علم سے نہ چلیں، ہمارا علم ادھورا، ہمارا علم کچا، ہمارا علم ناقص، ہمارا علم تجربے کا، تجربے ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ میرے اللہ کا علم کامل، انہ لقول فصل کن، میرے اللہ کا علم کامل، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا بول سچا بھی ہے پورا بھی ہے۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کا چیلنج ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر پیغام ہے، ہر قسم کے چیلنج سے یہ کیوں ہے، یہ مجھے آپ کہہ سکتے ہو، آپ مجھے کہہ سکتے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، اللہ کو نہیں کہہ سکتے اللہ نے یہ کیا کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا، کیوں اس سے کہا جاتا ہے جو غلط بھی کرتا ہو ٹھیک بھی کرتا ہو، کیوں اس سے کہا جاتا ہے جس کے علم میں خطا بھی ہو صحیح بھی ہو۔ میرا اللہ خطا سے پاک، میرا آپ کا اللہ ہر قسم کی جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، جب وہ کہتا ہے تو حق کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو رحمت کا بول بولتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو عدل کا بول بولتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، اللہ نے یہ کیا کہا، اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ مجھ سے کہا جا سکتا ہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہمیں کیا ذہن دیتا ہے کہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل تمہارے اللہ کے پاس۔ ہمیں کیا ذہن ملا، تمہارے سارے مسائل کا حل پیسے میں۔ اللہ نے کیا کہا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں تمہارے مسائل حل کروں تو کوئی نہیں خراب کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعد، میں تمہارے مسائل بگاڑ دوں تو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہی دوسری ہے، سنو، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، میں تمہارے حالات بگاڑ دوں تو میرے سوا کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہارے حالات ٹھیک کر دوں تو کوئی دنیا کی طاقت میرے بنائے ہوئے حالات کو بگاڑ نہیں سکتی۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں، کب خراب ہوتے ہیں،
تو اس کا بھی میرا قرآن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بتاتا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. تم لاہور والے، تم لمز والے سیکھو جو سیکھنا ہے، پڑھو جو پڑھنا ہے، لیکن دو باتیں اس کے ساتھ ہوں گی. ایمان پکا کرو، تقوی پکا کرو، تو میں کیا کروں گا، زمین آسمان کے دروازے کھول دوں گا، زمین رزق اگلے گی اور آسمان رزق برسائے گا، اور ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر تمہارے پاس رزق آئے گا، عزت باندھی بن کے تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی. اگر تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا تو ایٹمی طاقتیں روک نہیں سکتی، اس نے ارادہ نہ کیا تو ایٹمی طاقتیں کروا نہیں سکتی. وہ کب کرتا ہے؟ جب میں اور آپ اس کی ماننے والے بنتے ہیں. وہ حالات کب بگاڑتا ہے؟ وہ کب بگاڑتا ہے؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب لاہور والے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر میں انہیں بھوک کا لباس پہناتا ہوں، پھر میں انہیں خوف کا لباس پہناتا ہوں. یہ بھوک اور خوف کا لباس ہمیں پہنایا، غیر مسلم کو نہیں پہنایا کہ میرے لیے قانون الگ ہے، غیر مسلم کے لیے الگ ہے. جو لڑکے لمز میں پڑھتے ہیں انہیں لیکچر میں آنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی کال نہیں، ان کے لیے کوئی حاضری غیر حاضری کا تصور نہیں. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے قانون اور ہے. جس نے کہا کوئی اللہ نہیں، مجھے اپنی مرضی کرنی ہے، میں جو چاہوں کروں، اس کے لیے قانون اور ہے. وہ کیا ہے؟ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. وہ کیا ہے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. وہ کیا ہے؟ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما. وہ کیا ہے؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ قرآن ایک قانون دے رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے میں انہیں موت تک چھٹی دے دیتا ہوں. جو نہیں مانتے موت تک چھٹی. جو میرا انکار کر دیتے ہیں، میرے نبی کا انکار، قرآن کا انکار، جاؤ بھی موت کرو، شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو، قتل کرو، ڈاکے مارو، جاؤ جاؤ جاؤ، موت تک تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے کیا قانون ہے؟ اچھا ان کو موت تک تو کوئی نہیں پوچھے گا، تو آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. آگے ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں. وہم یسترقون فیہا. میں تھوڑا سا تمہیں بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. میرا اللہ کہتا ہے اس میں چیخ رہے ہوں گے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. میرے مولا ہمیں جہنم سے نکال، ہم پکا پکا تیرا کلمہ پڑھیں گے. یہ آپس میں یہ ان کی چیخ و پکار ہے اللہ کے ساتھ. آپس میں ان کی گفتگو کیا ہے؟ یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. یہ اس کو لعنت کرے گا، اس کو لعنت کرے گا، یہ اس کو گالی دے گا، وہ اس کو گالی دے گا. ان کا بستر کیا ہے؟ لہم من جہنم مہاد. انگارے اکٹھے کر کے اللہ بستر بنا دے گا. ان کے اوپر کمبل کیا ہے؟ ومن خوفہم غواش. اوپر اللہ آگ کی تہ کی چادر بنا کر اس کے اندر ان کو ڈال دے گا. اور ان کے لیے پانی کیا ہے؟ یسقا من ماء سدید. جو پیپ زخموں کی ہوتی ہے جہنمیوں کی، اسے جمع کر کے کھولایا جائے گا. جو شراب پیتا پیتا مر گیا توبہ نہ کی، شراب پیتا پیتا مر گیا توبہ نہ کی، اس کو ساری جہنم کی گندگی اکٹھی کر کے اسے ابالا جائے گا، اسے کھولایا جائے گا. جب وہ تیز گرم ہو جائے گا تو پھر ان کو پلایا جائے گا. ان کے لیے کھانا کیا ہے؟ لیس لهم طعام الا من ضرع. کانٹوں سے بھرا ہوا کھانا جو گلے میں اٹک جائے گا. ان کے لیے کمرے کون سے ہیں؟ نارن احاط بهم سرادقها. ایسی بڑی بڑی آگ کی دیواریں ہوں گی، انها علیہم مؤصدہ، جس پر آگ کا لنٹر ہوگا اور انہیں اس میں دھکا دے دیا جائے گا. لا يموت فیہا ولا یحیا. نہ یہ مرے گا نہ یہ جیے گا. کہے گا اے موت تو آجا. لیقضی علینا ربک. جواب آئے گا انکم ماکثون. موت مر گئی، زندہ رہو. پھر اپنے رب سے کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس کر دیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو جواب میں اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے بات بند کر دو. تالا لگ جائے گا، اندر کا اندر باہر کا باہر. اب انہیں جلنا ہے اور آگ نے جلانا ہے.
इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं है, इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं है। मुसलमान के लिए क्या कानून है? वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। तुम गड़बड़ करोगे फौरन थप्पड़ आएगा, मर्ज़ है। तुम गलत करोगे फौरन थप्पड़ आएगा। फिर यहाँ के लोग, अल्लाह ताला मुसलमानों पर ही अजाब ला रहा है। ये क्यों ला रहा है? ये आखिरत के अजाब से बचाने के लिए ला रहा है। तुमने कलमा पढ़ा है, तुम लम्ज में दाखिल हो, अब पास होना तुम्हारे जिम्मे है। अब पास होके दिखाओ, मैंने कलमा पढ़ा है, अब मेरे जिम्मे उसकी मान के चलना। मैं नहीं मानूंगा, मिनल अज़ाबिल अदना का मैं थोड़ा थोड़ा अजाब दूंगा, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़ा अजाब नहीं आएगा। अजाब अकबर क्या है? जहन्नम। अजाब छोटा अजाब क्या है? ये दुनिया में जो हमारे साथ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरे अल्लाह की मशीयत है। नमाजें छूट गई, 95% लोग नमाज छोड़ गए, शराब की महफिलें घर घर हो गई, मौसीकी की महफिलें आम हो गई, माँ बाप की नाफरमानी घर घर में शुरू हो गई, सूद सारे बाजार में फैल गया, और काजी का अदल पैसों पे टिक गया, और मुजरिम को छोड़ दिया, महरम को बांध दिया। चपड़ासी से लेकर ऊपर तक खयानत कैंसर की तरफ फैल गया। दीन का मजाक उड़ाया गया, औरतों ने पर्दा उतार दिया, उल्टा एतराज शुरू कर दिया, पर्दा कहाँ लिखा हुआ है? ये जब जुआ आम हुआ, शराब आम हुई, माँ बाप की नाफरमानी हुई, और गाने बजाने की महफिलें सजी। इज्जत तो कदल थी उदू वाला, तुम्हें हदीस ही सुना दूं। जब 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 मेरी उम्मत के हुक्मरान बददियानत हो जाएंगे, वल अमानत मगनमा, जिसके पास अमानत रखी जाएगी खा जाएगा, बस ज़कात मगरमा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, अयाशी में पैसा उड़ाएंगे, ज़कात नहीं देंगे। वो तो इल्म गैर दीन, उलमा के कदम भी बादशाहों की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। वअताअ रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे। वअक्का उम्महु, और माओ के नाफरमान हो जाएंगे। वअदना सदीक़हु, दोस्त आएगा फैलाकर उसका इस्तकबाल करेंगे। वअक़सा अबाहु, बाप को देख के धक्का दे के दाएं तरफ से गुजर जाएंगे, बाएं तरफ से गुजर जाएंगे, बाप का हाल भी नहीं पूछेंगे, दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वसादल कबीलत फासिक़हुम, कबीले के सरदार नाफरमान होंगे। वकाना रईसुल कौम अर्दलहम, हुकूमत नाअहल इंसानों के हाथ में होगी। उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम करके भी दिल में नफरत छुपाई होगी, मुस्कुरा भी रहे होंगे और बुग़्ज़ भी छुपा हुआ होगा। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाएंगी, और गाने वालियां आम हो जाएंगी, और मौसीकी के आलात आम हो जाएंगे। हर तरफ गाना गाना, मौसीकी मौसीकी हो जाएगा। और वरतहतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में फिरकावारियत की आग भड़क उठेगी, और मिंबर रसूल से मोहब्बत की बजाय नफरत की आग भड़काई जाएगी। और शुरबतुल खुमूर, और ये शराब पिएंगे। वलुबिसल हरीर, और मर्द होकर रेशम पहनेंगे, सोने की अंगूठियां पहनेंगे, सोने की जंजीरें गले में लटकाएंगे। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पहले लोगों को बेवकूफ कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। ये काम ये काम ये काम, मुझे बताओ कोई एक बात है जो नहीं हो रही, कोई एक चीज है जो नहीं हो रही। जब ये होगा तो मेरे आपके नबी का फरमान है, फिर दोबारा अल्लाह के अज़ाब के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर तुम पर ज़लज़ले भी आएंगे, हवाएं भी पागल होंगी, पानी भी चढ़ जाएंगे, जालिम हुक्मरान भी आएंगे, पत्थरों की बारिश भी होगी, जमीन में धंसाए भी जाओगे। जब तक तुम तौबा नहीं करोगे तो हमारे अल्लाह का निजाम तुम्हारे खिलाफ चलता रहेगा। ये कुरान ज़हन देता है, जिंदगी अमल से बनती है। ये कुरान ज़हन देता है, जिंदगी अल्लाह बनाता है। ये कुरान ज़हन देता है, नाफरमानी से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और कुरान उसकी मिसालें लाता है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीना जाबु सख़र बिलवाद वफ़िरऔन बिलऔताद। सुनो सुनो, लाहौर वालों को बता दो, कौम आद बड़ी ताकतवर थी, फिरौन बड़ा ताकतवर था, समूद की कौम बड़े ताकतवर थे। ये इसलिए खत्म नहीं हुए कि मकरूज हो गए थे, आलमी बैंक के मकरूज हो गए थे। ये इसलिए खत्म नहीं हुए थे कि एटमी ताकतें इन पर चढ़ गई थी। ये इसलिए खत्म नहीं हुए थे कि इनकी रोटी खत्म हो गई थी। ये क्यों खत्म हुए? तो गौ फिल बिलाद, ये नाफरमान हुए,
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر نافرمانی میں ضدی ہو کر فساد پھیلانے لگے. پھر کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا، عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ ہوا چلی، انہیں زیر و زبر کر دیا. سمود کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے. فرعون کو لشکروں سمیت اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے دریا میں سمندر میں ڈبو دیا. یہ قرآن کی گواہیاں ہیں میرے عزیزو. قوم شعیب سود خور بنی، ملاوٹ والی بنی، کھوٹ والی بنی، تو میرے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل اٹھایا. بادل میں ٹھنڈی ہوا چلی، سارے خوش ہو کر گھروں سے باہر نکلے. ایک دم بادل سرخ ہوا اور اس میں سے پانی کی بجائے آگ برسی، انگارے برسے اور پتھر برسے اور زمین میں زلزلہ. لوط علیہ السلام کی قوم بڑی سرسبز علاقہ، اور اس میں گیا ہوں، اس علاقے میں گیا ہوں، بڑا خوبصورت، بڑا سرسبز، بڑے چھوٹے چھوٹے پہاڑ، بڑے حسین مناظر. وہ بدبخت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرنے لگے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم کو عذاب دیا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم. سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے. ان پر 5 عذاب آئے. زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، چہرے دھسا دیے، چہرے مسخ کر دیے گئے، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، جعلنا عالیہ سافلہا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. اللہ نے سب لوط علیہ السلام کی بیوی قوم نے قوم کا ساتھ دیا تو فرشتوں نے آ کر کہا آپ صبح صبح نکل جائیں اپنے بچیوں کو لے کر. لوط علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں، آپ ان کو لے کر نکلیں تو صبح ان پہ عذاب آنے والا ہے. لوط علیہ السلام اتنے تنگ پڑ گئے تھے، کہنے لگے صبح بڑی دور ہے، ابھی ان بدبختوں پہ عذاب لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. اب آپ نے جہاں اتنا صبر کیا 2-4 گھنٹے اور صبر کریں، صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے. آپ خود دیکھیں گے، آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لا یلتفت منکم احد، پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا. وامضوا حیث تؤمرون، جدھر اللہ نے کہا چلتے رہنا، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا ہلاک. فلما اتاہا امرنا، پھر جب میرا امر آیا کہ پکڑو، تو جبریل آئے، ایک چیخ ماری، زمین کو ہلایا، چہرے خوفناک کر دیے، مسخ کر دیے، پھر زمین کو اٹھایا، جعلنا عالیہا صاف، پہلے اوپر پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش، دھما دھم دھما دھم، چیخ و پکار مچی. لوط علیہ السلام نکلے، بیٹیاں ساتھ، بیوی پیچھے، جا رہے اور پیچھے چیخ و پکار ہے، آہ و بکا ہے، اور پتھروں کی خوفناک آواز ہے. تو لوط علیہ السلام کہتے رہے پیچھے نہ دیکھنا، پیچھے نہ دیکھنا، اور اس کی بدبختی اس پر غالب تھی. چلتے چلتے بس اس نے اتنا کو دیکھا، سارے بھی پیچھے نہیں مڑی، بس اس کی گردن یہاں گئی ہے، ایک خوفناک پتھر اس کے سر پہ اترا ہے اور اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اس کے اندر سے گزرتا ہوا پار نکل گیا اور اسے بھوسا بنا کے اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. پھر پتھروں کی بارش کے ساتھ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، جبریل نے ایسے اٹھایا اور اوپر لے جا کر یوں زمین پہ مارا زور سے. انہوں نے زور سے زمین پہ مارا، 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی. میں اس سارے علاقے میں پھرا ہوں، 1991 میں ہماری جماعت گئی تھی، تو یوں آتا ہے ایسے ایسے آ رہے ہیں پہاڑ وادیاں، ایک دم زمین نیچے چلی جاتی اور کچھ 70 میل کا وہ ٹوٹا ہے لمبائی میں اور 300 میل چوڑائی میں. وہ جو انہوں نے زور سے صدوم کی بستیوں کو زمین پہ پھینکا تو وہ ایسا زور سے زمین پر گرے کہ 300 میل تک زمین میں کھائی بن گئی اور وہ پانی کے عذاب میں آج بھی مبتلا ہیں. یہ قرآن ذہن دیتا ہے کہ نافرمانیوں پر اللہ پکڑتا ہے. یہ قرآن ذہن دیتا ہے کہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی امتحان ہے. جب آپ لوگوں کے امتحان آتے ہیں اس وقت کوئی میوزیکل پروگرام یہاں کرتے ہو؟ جب سر پہ امتحان ہوتے ہیں پھر گھر ملنے جاتے ہو؟ جب سر پہ امتحان ہوتے ہیں پھر ساری رات سوتے ہو؟
پھر تو ہوش نہیں رہتا کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پاس ہونا ہے. مجھے کیمسٹری آتی نہیں تھی، ساری رات میں بیٹھ کے پڑھتا رہا، ساری رات 1 سیکنڈ نہیں سویا، 1 سیکنڈ. اور جب پیپر ہاتھ میں آیا تو ایسا نیند کے جھٹکے آئے اور شے بھول گئی. تو امتحان میں آدمی جاگتا ہے، سوتا ہے، ناشتہ ہے، پڑھتا ہے. قرآن ذہن دیتا ہے زندگی امتحان ہے، یہ ریفریشمنٹ نہیں ہے، یہ انجوائے کے لیے نہیں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ تم امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، پیپر ہو رہے ہیں، پیپر. اور جب تم پیپر میں پاس ہو گے نا تو جب تم پاس ہوتے ہو کتنے خوش ہوتے ہو. ہمارا ماہانہ ٹیسٹ تھا، ماہانہ. تو مرید کے ایک لڑکا عبد الواحد، وہ ایسے ہاسٹل میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں نا وہ پیپر تھے، تو اس ہاتھ میں اپنا پیپر پکڑا ہوتا تو وہ تو فوری بتا دینا پاس ہوئے، ماہانہ ٹیسٹ تھا. تو ایسے کمرے میں داخل ہوا، مجھے آج وہ منظر نہیں بھولتا. ایسے کہ اوے دیکھو میں پاس ہو گیا، اوے دیکھو میں پاس ہو گیا، اوے دیکھو میں پاس ہو گیا. جب تم پاس ہو گے نا قیامت کے دن تو تم کیا کہو گے؟ جب تمہارے سیدھے ہاتھ میں تمہارا پیپر آئے گا نا تو تم نعرہ مارو گے، ہاں، خوشی کا نعرہ ہے، ہاں. اس کو قرآن نے لفظ بنایا، لفظ کیا کہا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو دیکھو میرا پیپر، میں پاس ہو گیا، میرا پیپر تو پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو اس کے ساتھی کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اس کے جواب میں اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس سے اعلیٰ زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، اس کے عالی شان جنت مبارک ہو، قطوفها دانیہ، جس کے پھل پکے ہوئے، ذللت قطوفها تذلیلا، خوشے چھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، جام بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، تخت بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، نہریں چلتی ہوئی اور فوارے اچھلتے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پھل پکے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے اور 12 دریوں میں سجے ہوئے، اور اللہ کا عرش کھلا ہوا. تمہارا رب تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، تمہیں فرشتے سلام کرنے کو آ رہے، تمہیں غلام سلام کرنے کو آ رہے، تمہیں جنت کے حوریں سلام کرنے کو آ رہی. آج پاک دامنی کا صلہ لو کہ اللہ جنت کی حسین لڑکیوں سے خود تمہارا نکاح کرے گا. انہیں اللہ نے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، انہیں اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا ہے. ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نور میں سے ان کے چہرے پر نور ڈالا. ایسی حسین ہو گئی ہیں، ایسی خوبصورت ہو گئی ہیں کہ جنت کی لڑکی پر جب پہلی نظر پڑے گی 40 سال تک ٹکٹکی باندھ کے صرف دیکھتا رہے گا، اس کو اپنا ہوش بھی نہ رہے گا. دیکھنے کی لذت 40 سال ہے، دیکھنے کی لذت 40 سال ہے. جنت کی عورت میں تھوک نہیں، وہ تھوکتی نہیں، لیکن اگر وہ تھوک دے، فرض کرو وہ تھوکے اور 7 سمندر میں تھوکے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 16,000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 7 سمندر کا پانی ایک تھوک پہ میٹھا ہو جائے گا. سورج کو انگلی دکھائے، پوری انگلی نہیں، انگلی کا پورا، تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے سامنے نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نور میں سے نور عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے ان کو لباس پہنائے، تاج پہنائے. سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں. بالوں میں ایسا نور ہے کہ زمین میں چند بال توڑ کے پھینک دو، ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی. جب وہ مسکراتی ہے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت اس سے جگمگ جگمگ کرنے لگتی ہے. ایمان والی مومن نیک پاک دامن عورت
جب وہ مر کے اس جنت میں جائے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو کر جائے گی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہماری اور سوچ، آج کے معاشرے کی اور سوچ، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگمیر، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری اپنی ایک بنیاد ہے، یہ اس بنیاد پر آپ کو بتایا نہ گیا، آپ کو تیار نہ کیا گیا، نہ ماں باپ نے تیار کیا، نہ اسکول نے تیار کیا، نہ او لیول اے لیول نے تیار کیا، نہ لمز نے تیار کیا۔ تو میرے بھائیو ہماری نسل اس بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہے جسے یہ بھی نہیں پتا میری منزل کیا ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو منزل کا تو پتا ہوتا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، راہ بھول گیا ہوں، اور ایک مسافر ہے جسے یہ بھی نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، تیری کیا منزل ہے پتا کوئی، کہاں جانا ہے پتا کوئی۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ۔ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ حل کرے گا تو حل ہوں گے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک اشارے پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے ڈھیر پہ مزل سے بیٹھے ہوئے، ایک اشارے پر اللہ نے لاٹھی کو سام بنا دیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بغل میں لیے پھر رہے تھے، وہی ان کے سامنے گرتی اشتہا بنا، اور اللہ ایسا بڑا اشتہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بھاگ گئے، پھر پکڑا، پھر لاٹھی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں بٹھا کر 40 سال بغیر کمائے کھلایا۔ بندی مریم کو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد نے ہاتھ نہیں، ساری زولوجی کا علم فیل ہے یہاں، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ معصوم بچی ہیں، بالغہ ہیں، 15-16 برس کی عمر ہے۔ ایک دم فرشتہ سامنے آتا ہے، ان کو انسانی شکل میں آتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹتی ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کون ہے تو؟ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آؤں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، اللہ بھی آپ کو بیٹا دے گا۔ توبہ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بری عورت نہیں ہوں، میں عزت کا سودا کرنے والی نہیں ہوں، میں عزت کا سودا کرنے والی نہیں ہوں، میری عزت ہے، میرا تقدس ہے، شادی میری ہوئی نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، تو بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو لا هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ مریم ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، دیکھو ابھی ہو جائے گا، تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے دیوار، اب آگے کہاں جائیں؟ کہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ آگے آئے اور ان کی آستین کو پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے آستین کو پکڑا، ایک پھونک مارے، ایسے پھونک مارے، پھونک کا پڑھنا تھا کہ 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ فَحَمَلَتْ، فا کا لفظ بتاتا ہے فوراً حمل، فَانْتَبَذَتْ، فا کا لفظ بتاتا ہے کہ فوراً دوڑی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، پھر فا کا لفظ بتاتا ہے فوراً درد ہوا۔ چند لمحات میں پھونک کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ گود میں ہے اور بیٹھ کے رو رہی ہے، لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، میں شہر کس سے کیسے جاؤں، کس کو بتاؤں یہ کیسے ہو گیا۔ جبریل پھر آگے، لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ ڈر نہیں، پانی پی، کھجور کھا، بچہ اٹھا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا، تو کہنا بچے سے بات کرو، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ فاتت به قومها تحمله، بچہ گود میں، شہر میں آئیں، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، سارا فلسطین امڑ آیا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آئی ہے، وہ تجھے شرم نہ آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، وما كانت امك بغيا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا منہ کالا کیا؟ فاشارت الیہ،
کہ میرا روزہ ہے اس سے بات کرو. میں یہاں کہا کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا روزہ سچ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا روزہ جھوٹ بھی بولو تو ٹوٹتا کوئی نہیں, ذرا خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹتا کوئی نہیں. اللہ نے کتنی رعایت کی ہمارے ساتھ, کتنی رعایت کی کہ میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے مریم کوئی بہانہ بنانا تھا تو کوئی عقل والا بناتی, تو کیا باتیں کر رہی ہے. کبھی بچے بھی بولے, ابھی وہ لون تون گالی گلوچ ہو رہا ہے, ایک دم عیسیٰ علیہ السلام لاؤڈ اسپیکر کی طرف کھل اٹھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم. یہ قصہ کیوں سنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کتاب والا ہوں, میں نماز والا ہوں, میں زکوٰۃ والا ہوں, میں ماں کا خدمت گزار بھی ہوں. یہ کیوں کہا؟ تمہیں بتانے کے لیے کہ تمہاری مائیں تم سے ڈرتی ہیں, تمہارے باپ تم سے ڈرتے ہیں کہیں بدتمیزی کا بول نہ بول دے. کہ تم نے کمپیوٹر سیکھا ہے, ماں کا ادب نہیں سیکھا نا, کسی نے سکھایا. تم نے کی بورڈ کو چلانا سیکھا ہے, باپ کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا. میری ہاسٹل میں گزری ہے نا, جب ہوش آیا تو ماں پہ ویسے ہاتھ سے چلے گئے. تو میں کبھی جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خط لکھتا. ایک دن میرے باپ کا خط آیا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت خط لکھتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو, ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں. تو اتنے درد بھرے خط کے باوجود بھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا کہ میرا دل تو سیج گیا ہو. اور میں نے توبہ استغفار کے واقعی میری بڑی زیادتی ہے, میں اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں لکھتا. بالکل ایک ذرہ برابر میرے اوپر اثر نہیں ہوا. اب میں اس کے لیے روتا ہوں. ماں باپ کی عظمت ہاتھوں سے نکل گئی. کمپیوٹر چلانا تو سیکھا ہے, ماں باپ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا. میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ لمز والوں کو سنانے کے لیے, ساری امت کو سنانے کے لیے کہ ماؤں کے قدموں تلے بیٹھنا, غرانے نہ لگ جانا. تمہیں عجیب بات سن, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے, قیامت کب آئے؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا کب آئے. کہا کوئی نشانی تو بتا دو, نشانی تو بتا دو. تو دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے شرک, زنا, قتل, شراب, جوا, یہ بڑے جرم. تو آپ نے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ جب شرک پھیل جائے, جب کفر پھیل جائے, جب زنا پھیل جائے, جب قتل پھیل جائے, آپ نے کیا کہا بتاؤں کب آئے گی قیامت؟ ان تلد الامۃ ربتها. جب تم دیکھو کہ بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں. بیٹے تو کیا ہی کرتے ہیں, بیٹے تو کیا ہی کرتے ہیں. جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں بھی اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگ جائیں تو پھر سمجھنا کہ کائنات ختم ہونے پہ آ چکی ہے اور یہ ٹوٹنے والی ہے اور اس کا جنازہ نکلنے والا ہے, اٹھنے والا ہے. جب مائیں ڈریں اولاد سے بات کرتے ہوئے, جب باپ ڈرے جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے, تو سمجھو کہیں نہ کہیں سے قیامت آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو سجایا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نماز قبول نہیں ہے, اس کا روزہ قبول نہیں ہے, اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. وبرم بوالدتی, میں ماں کا فرما بردار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کر ہمیں سنا رہے ہیں, آپ کو سنا رہے ہیں کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, تہجد گزار بھی ہے, نمازی بھی ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, روزے دار بھی. تو پھر تجھے کیا گلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیز ہے, جب بولتا ہے میرا دل زخمی کر دیتا, جب بولتا ہے زبان اتنی تیز کر لیتا ہے, کاٹنے کو آ جاتا ہے, کاٹنے. اس نے میرا دل زخمی کر دیا.
اور کوئی گلہ نہیں، نافرمان نہیں ہے، بات میں بدتمیز ہیں، صرف بات میں۔ ہے صحابی کا کلمہ رک چکا ہے، صاحب نے کہا تو تم معاف کر دے، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کروں۔ صاحب نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا کیا کہہ رہے ہیں، آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا ہاں تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا آگ میں جائے گا دوزخ کی، میں نے جلا دیا تو بخشا جائے گا۔ کہا نہیں اتنا میرا حوصلہ نہیں کہ میں بیٹے کو جلتا دیکھ سکوں، میں نے معاف کیا۔ اس کا کہنا تھا میں نے معاف کیا تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ او میرے عزیزو، یہ باتیں تھی سیکھنے سکھانے کی، تم پڑھو جو پڑھتے ہو، یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو کہ صرف انہی ڈگریوں کو لے کر تم امریکہ نکل جاؤ، یورپ نکل جاؤ، ملک ہی چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی طاقت غیروں کو بیچ دو۔ ہاں ظلم و ستم ہے، جس دھرتی پہ پیدا ہوئے اسی کا کھا کر اپنی ساری طاقتیں چند ڈالر پہ اوروں کو بیچ لی۔ ظالم پاگل لوگ ہیں، بغاروں کو جی آپ کا امریکن پاسپورٹ مل گیا، تمہیں پتہ تم نے اوٹھ میں کیا کہا امریکن پاسپورٹ لے لیتے ہوئے؟ آگ لگا دیتے سب کچھ کو۔ یوں ہم کوئی بکاؤ مال ہیں؟ جیسے بکری کا بھیجا بھی بک رہا ہے، زبان بھی بک رہی ہے، دل بھی بک رہا ہے، پھیپھڑے بھی بک رہے ہیں، اتنے گھٹیا ہو گئے کہ چند ڈالر پر ہم اپنے دل بیچ دیں، دماغ بیچ دیں، زبان بیچ دیں، ان کے لیے جو ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی اسکیمیں چلاتے ہیں۔ کیا پڑھا تم نے، کس چیز پہ فخر ہے تمہارا؟ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ایسا بھٹکا ہوا قافلہ شاید ہی کبھی زمین آسمان نے دیکھا ہو۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا بنا، اللہ کو اپنا بنا کرو۔ یہ دین زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، یہ دین ماں باپ کی عظمت بتاتا ہے، یہ بہن بھائی کے رشتے بتاتا ہے، یہ اوروں کی بیٹی کی عزت سکھاتا ہے۔ تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، یہ آگ ہے، آگ اور پیٹرول کٹھا ہے، اخلاق برباد نہ ہو تو کیا ہو، ہم روئیں نہ تو کیا کریں۔ یہ کون سی روشنیاں ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے کہ جوان لڑکی جوان لڑکا ایک کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں؟ کیسے شیطان نہیں آئے گا اور کیسے ایمان کے جنازے نہیں نکلیں گے اور کیسے زندگیاں برباد نہ ہوں گی؟ جاؤ دیکھو تو صحیح یورپ نے اور آزادی لے کر کیا حاصل کیا ہے، پھرو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، صرف ان کی سڑکیں نہ دیکھو، ان کے پارک نہ دیکھو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ساری دنیا کی نعمتوں کے باوجود زندگی سسک رہی ہے، زندگی تڑپ رہی ہے، زندگی بے قرار ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ آزادی کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کے لیے پردہ ہے، ہمارے نوجوان کے لیے نظر کی حفاظت ہے، ہمارے لیے پاک دامنی ہمارا زیور ہے۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے دیش کی بچیاں مغرب کے پیچھے چلیں، میں چاہتا ہوں میرے دیش کی بچیاں فاطمہ کے پیچھے چلیں، خدیجہ کے پیچھے چلیں۔ کیوں ننگی تعظیم میں ننگے ہوتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اپنے عقل کو آگ لگاتے ہو؟ ان کے پیچھے چلو جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے قدم بقدم چلو جنہوں نے عزت کے جھنڈے گاڑے۔ دنیا کی سب سے پہلی نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں کو تو سلام آتے رہتے ہیں، نبیوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ نے جس کو سلام بھیجا وہ میری تمہاری ماں خدیجہ ہے۔
یہ لمز والی لڑکیاں اس کی بیٹی بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ یورپ کی ننگی عورت کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتی جن کو رب سلام کہنے کے لیے آ رہا ہو؟ جبریل آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے جو سلام آیا مرد کو نہیں آیا، ابو بکر کو نہیں آیا، عمر کو نہیں آیا، خدیجہ کو آیا ہے۔ ابو بکر کو سلام آیا مدینے میں جا کے آیا ہے، ان کو مدینے میں، ان کو مکے میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہے اور جنت میں موتی کے گھر کی بشارت دے۔ یہ ہیں ہماری مائیں، یہ ہیں ہماری مائیں جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس زینب کے پیچھے چلو جس کا نکاح اللہ نے آسمان پر پڑھایا۔ کوئی دنیا میں ہے ایسی خاتون جس کا نکاح میرے اللہ نے پڑھایا ہو؟ یہ زینب ہے، میرے نبی کی بیگم، میری آپ کی اماں زینب بنت جہش، جن کا نکاح اللہ نے آسمان سے پڑھایا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، میرے محبوب میں نے زینب سے تیرا نکاح کر دیا۔ ان کو اپنی مائیں بناؤ، ان کے پیچھے چلو۔ یہ ننگی تہذیب تمہیں ہلاک کر دے گی۔ یہ زہر حلاحل ہے، جو پیے گا آنتیں کٹ کے رہ جائیں گی۔ اگر یہ دھرتی میرے اللہ کے قبضے میں ہے تو نافرمان کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ یہ آسمان کی چھت میرے اللہ نے تانی ہے تو اللہ کی قسم نافرمانی کی زندگی کبھی انسانوں کو عزت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ کو فرمایا غسل کا پانی رکھو۔ میں نے پانی رکھا تو میرے فلاں کپڑے نکالو، غسل فرمایا، کپڑے پہنے تو کہا میری چارپائی درمیان میں کرو، پھر اس پر لیٹی اور قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا، حضرت علی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، کہا میں مر رہی ہوں۔ علی آئے تو انہیں کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے، میرے کپڑے کوئی نہ اتارے۔ مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا غم ہے، یہ زندہ ہو کر کپڑے اتر رہے ہیں۔ پہلے جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ یہ زندگی اپنا کے کتنا کو کامیاب ہوئے ہیں، ان کی حسرت بھری نگاہیں دیکھو۔ میں بھول نہیں سکتا کہ ڈرائیو میں ہماری جماعت تھی، میں عصر کی نماز پڑھ کے ٹہلنے نکل گیا تو میں ایک جگہ سے گزرا تو بڑھیا کوئی 80-85 سال کی اپنے دروازے کے آگے کھڑی ایسے خلاؤں میں گھور رہی تھی، پھر ایسے چلنے والوں کو دیکھتی، پھر ایسے خلاؤں میں گھورنا شروع کر دیتی، تو اس نے میرا دل پکڑ لیا، مجھے سیر بھول گئی۔ میں وہاں کھڑا تو اس کو اماں کو دیکھتا اور روتا رہا۔ ہماری تہذیب ہے۔ میری ماں بیمار ہوئی، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر، اس نے نرسیں ہٹا دی، اس نے اپنی ماں کے پیشاب اٹھائے، ماں کی الٹیاں اٹھائیں، اس نے ماں کے سامنے نوکر کی طرح کھڑے ہو کے خدمت کی۔ میں تو تھا نہیں، میں تو حج پہ تھا، میں نے نہ ماں کو مرتے دیکھا نہ اس کا جنازہ اٹھتے دیکھا، لیکن میرے بھائی نے نوکر بن کے اس کی خدمت کی ہے۔ اور ابھی دین کوئی نہیں ہے، ایک رواجی سا دین چلا آ رہا ہے۔ ہماری ایک تہذیب ہے، ناچنا گانا ہماری تہذیب میں نہیں ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہماری تہذیب میں نہیں ہے، یہ بے پردگی آوارگی یہ ہماری تہذیب میں نہیں ہے، یہ میرے گھر کو آگ لگانے کے سامان ہیں۔ یہ کیا دکھ درد کی بات ہے، آگ بھی لگاتے ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، رونے تو دو ہمیں، رونے بھی نہیں دیتے، بجھانے نہیں دیتے ہو تو رونے کا حق تو نہ چھینو ہم سے۔ ہماری نوجوان نسل نافرمانی کی آگ میں بھڑک اٹھی ہے، ہم رو بھی نہ سکیں، فریاد بھی نہ کر سکیں، کھلم کھلا ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور ہم ہائے بھی نہ کر سکیں۔ دھرتی کب کپا اٹھتی ہے جب اس طرح کی غفلت کی محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟
زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب زنا بے باکی سے ہوتا ہے، جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے، تو میرے اللہ کو غیرت آتی ہے، فرماتا ہے ہلا دو زمین کو، کپ کپا دو پہاڑوں کو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارے درد میں بول رہا ہوں، تم میری نسل ہو، تم میری نرسری ہو، تم پر کانٹے مجھے چبھیں گے، تم پر پھول میرے ہی گھر کو مہکائیں گے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا، اس ملک کو ملا نے نہیں ڈبویا، بڑے بڑے ڈگری والوں نے ملک بیچا ہے، بڑے بڑے ڈگری والوں نے اس ملک کے سودے کیے ہیں۔ آئے گا دن انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے دعویٰ لے کر آئیں گے۔ اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ ہڈیاں ہیں، 6 لاکھ ہڈیاں اس کی بنیاد میں۔ وہ ہڈیاں اس لیے نہیں سوختہ ہوئی تھی، وہ دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے اور دریائے راوی اور چناب لاشوں سے بھر کے اس لیے نہیں بہا تھا کہ نوجوان بچے بچیاں ایک کرسی پر کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں۔ میں تو لوکل ہوں، میرے ابا جی کے دوست تھے مہاجر جلندر سے ہجرت کر کے، وہ ایک دن بتا رہے تھے، میں بیٹھا سن رہا تھا کہ سارا خاندان میرا کٹ گیا، میں اپنی جان بچا کے بھاگا، دن میں کماد کے کھیت میں چھپتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا میری منزل کیا ہے۔ کہ چلتے چلتے ستلج کا دریا آ گیا، آگے دریا، پیچھے سکھ کی کرپان، 2 موتوں میں سے ایک یقینی، واپس سکھ، آگے پانی تیرنا آتا نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے ایک لکڑی تلاش کی، مل گئی، میں نے اٹھا کے پانی میں ڈالی، میں نے کہا میرے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، نہیں تو میں سکھوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، پانی میرا کفن بنا دے، میری قبر بنا دے۔ کہ میں جو لکڑی پہ سوار ہو کے تھوڑا سا اندر گھساؤں تو میں نے کیا دیکھا، ہائے ہائے ہائے، سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا، پانی کو لاشوں نے چھپا دیا تھا۔ ستلج کا پانی کفن کا کام دے رہا تھا، ستلج کی مچھلیاں قبر کا کام دے رہی تھی، بچے کھچوں کو ستلج کی ریت اپنے اندر چھپا رہی تھی۔ یہ اٹھ کے تم لمز والوں کو پکڑیں گے کہ اس لیے ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تم سارے دیش کو ناچ گانے میں تبدیل۔ اصل میں رات کی بتاؤں، ایک آدمی رات بیٹھا وہ بتا رہا 66 سال ہونے 60 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، تو رات بتانے لگا تو بتاتے بتاتے زاروں قطار رونے لگا کہ جلندر سے نکل کے امرتسر آئے، کیسے ہم لٹے اور کیسے ہم پہ وار ہوئے، 60 برس میں تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اور رات کو بیٹھا رو رو کے سنا رہا تھا۔ یہ تو عجیب و غریب ملک ہے جو ہمیں ملا ہے، تو عجیب و غریب تاریخ کے ساتھ یہ ملا ہے۔ اپنی جوانی کی قدر کرو، اس اللہ اس کے رسول کی زندگی پر لاؤ۔ 4 حرفوں میں قرآن ساری کامیابی کا خلاصہ بتاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکامی میں ڈوب گئے، الا الذین آمنوا، ناکامی میں ڈوب گئے، وہ کوئی بچہ بھی ہے۔ یہ آیت مجھے بڑی سمجھ میں آئی، ابھی میں جبوتی گیا تھا، جبوتی، وہاں ہم اجتماع پہ جا رہے تھے، سمندر کے راستے سے 4 کشتیاں تھیں، جو سب سے بڑی کشتی اور سب سے بھری ہوئی تھی وہ ڈوب گئی، باقی ہماری کنارے لگ گئی۔ تو جب ہم پہنچے تو پیچھے خبر آئی کہ وہ 4تھی کشتی ڈوب گئی، تو ایک دم میری زبان پہ آیا کوئی بچا، کوئی بچا، کہ جی ابھی پتہ کوئی۔ تو میں وہاں سے فوراً واپس ہوا 2-4 ساتھیوں کو لے کر اور واپس جبوتی آیا۔ جبوتی سے آگے ایک جنگل میں اجتماع تھا، تو کوئی 100 آدمی اس میں شہید ہوا اور کوئی 150 اس میں سے بچا لیا گیا، 100 کے قریب اس میں ڈوب گئے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، جب کہنے والا اللہ ہو، اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ فوراً میں نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا،
یا اللہ کوئی بچا بھی ہے، کوئی بچا بھی ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا ہاں 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 کچھ بچ گئے. کون؟ الا الذین آمنوا. سب ناکام ہیں، کچھ کامیاب. کون؟ الا الذین آمنوا. ہاں ہاں جو ایمان لائے. ایمان لائے. کمپلسری پیپر ہے، کمپلسری پیپر ہے، پاس ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے. ایمان لائے. اس شرط کے لگتے ہی سارے کافر ناکامی میں چلے گئے. جو لڑکا لمز میں فیل ہو جائے اس سے کوئی پوچھتا ہے یار تو کیسے فیل ہوا، میں بھی ہونا چاہتا ہوں. یا جو پوزیشن لیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کیسے پاس ہوئے، میں بھی ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کیسے پوزیشن لی؟ میں نماز کتنے بجے؟ 9 بجے. آپ کیسے پاس ہوئے؟ میں بھی ہونا چاہتا ہوں. ساری دنیا کے کافر اب ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، وہ ناکامی میں چلے گئے ہیں، فیل ہو گئے. اب ہم ان سے کیوں پوچھے تم فیل کیسے ہوئے ہو؟ الا الذین آمنوا. ایمان کی شرط لازمی پیپر. دوسرا پیپر وعملوا الصالحات. اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے. میں نے سارے بیان میں اچھے برے دونوں آپ کو بتاتا چلا ہوں. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. دوسرا پیپر 25% نمبر مل گئے ایمان پر، پاس ہونے کے قابل ہے. دوسرا پیپر آ گیا 25 نمبر کا وعملوا الصالحات. اچھے عمل کیے، برے نہیں کیے، تو 50 نمبر مل گئے، پاس ہو گئے. پاس ہو گیا، جنت میں جانے جوگا ہو گیا. پر ابھی فرسٹ ڈویژن کوئی نہیں آئی، فرسٹ ڈویژن کوئی نہیں آئی. تیسرا پیپر وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، جنہوں نے حق کی دعوت دی. مجھے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے تبلیغ میں، کہاں لکھا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا، کہاں لکھا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا. میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہو کوئی نہیں. تو تمہارے لمز کے کمپیوٹر میں لکھا ہوگا، یا جنگ نواز وقت اور نیشن میں لکھا ہوگا. وتواصوا بالحق. 4 پیپر کمپلسری ہیں، لازمی، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. پہلا پیپر ایمان، شکر ہے ایمان والے ہیں اگرچہ کچا ہی ہے. دوسرا پیپر بہت کمزور ہے، 33 نمبر بھی نہیں آ رہا ہے. وعملوا الصالحات. جنہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان خود بڑا اچھا عمل ہے. ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے بعد حقوق العباد، جس میں ماں باپ سر فہرست، بیوی بچے سر فہرست، چھوٹے بڑے بہن بھائی رشتہ دار، خون کے رشتے، معاملات، تجارت، زراعت، ان سب میں سچائی، صفائی، ستھرائی، یہ سارے عامل الصالحات. تیسرا پرچہ کمپلسری وتواصوا بالحق. حق کی تبلیغ، حق کی تبلیغ. اگر یہ رائمنڈ والے کہتے ہیں نا گھر چھوڑو تبلیغ کرو، مجھے میرے رب کی قسم ایک آدمی بھی نہ جاتا، ایک بھی. 6 بر اعظم میں لوگ پھر رہے ہیں. اور یہ جبوتی کا سفر کر کے میرا تبلیغ پر یقین اور بڑھ گیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کا یہ واحد کام ہے. دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں ان کے جو مرکز ہیں وہیں ان کا زور ہے، باہر کوئی زور نہیں. پڑھے لکھوں میں ہے، ان پڑھوں میں کوئی نہیں. چند مخصوص لوگ ہیں، سارے لوگ کوئی نہیں. میں جبوتی کے جنگل میں پہاڑوں کے اندر ایک چھوٹی سی بستی تھی تجربہ، وہاں بیٹھ کے یہی مضمون سوچ رہا تھا. میں جن میں بیان کر رہا ہوں وہ میری نہیں سمجھ رہے، ان کی اپنی زبان میں ترجمہ. وہاں 2 بڑی زبانیں، صومالی اور آفری. آفری اور صومالی میں اتنا فرق ہے جتنا پنجابی اور پشتو کا فرق. جیسے پٹھان نہیں سمجھتا پنجابی، پنجابی نہیں سمجھتا پشتو، اتنا ان میں فرق ہے. اور بیان عربی میں ہو رہا ہے، آگے ترجمہ در ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں. وہ 4 مہینے میں جا رہے ہیں، وہ 40 دن میں جا رہے ہیں، وہ سال میں جا رہے ہیں. مرکز جہاں ہے ہدایت کے چشمے وہاں. اور اتنے آدمی ان کے شہید ہوئے، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے. اور جو بچ گئے تھے نا، بچ گئے تھے، ان میں ایک بڑا تاجر تھا یمنی. وہ میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا کہ میں کیوں بچ گیا، میں بھی جنت میں چلا جاتا. میرے ساتھی چلے گئے، میں رہ گیا. کہ میں نے کرتا اتار کے رکھ دیا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا جب میں مر جاؤں نا تو یہ کرتا میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دیں، کہ میں اللہ کو کہہ سکوں گا یہ کرتا تیری راہ میں بھیگا تھا اور تو نے موت سے بچایا تھا، میں نے تو مرنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو یہ تیسرا لازمی پرچہ وتواصوا بالحق.
اوروں کو حق کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینے کے لیے خود چل کے جانا اور جا کر ان سے محبت کی بات کرنا، ان کو متنفر نہ کرنا، ان کو قریب کرنا۔ دنیا میں اسلام نماز سے نہیں پھیلے گا، روزے سے نہیں پھیلے گا، حج سے نہیں پھیلے گا، زکات سے نہیں پھیلے گا، دعوت اور اخلاق سے پھیلے گا۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد تو نظر نہیں آتی۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے 5 چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ بنیاد تو اس مسجد کی نظر نہیں آ رہی، مسجد نظر آ رہی، بنیاد نظر نہیں آیا کرتی۔ کیسے؟ کلمہ اندر، روزہ بھی اندر، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، کلمہ بھی اندر، روزہ بھی اندر، نماز مسجد میں، حج مکے میں، زکات صرف مسلمان کو، تو 5 چیزیں کافر کے سامنے تو نہیں آئیں، یہ تو چھپی ہی ہے۔ کافر کے سامنے دین کیسے آئے گا؟ دعوت سے آئے گا۔ غیر مسلم کے آگے دین کیسے آئے گا؟ دعوت سے آئے گا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا، یہ تیسرا لازمی پیپر ہے ہمارا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے حق کی بات کو پہنچایا۔ یہ ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ فلپائن میں اسلام کیسے چلا گیا؟ انڈونیشیا میں اسلام کیسے چلا گیا؟ چائنا میں اسلام کیسے چلا گیا؟ ویسٹ ایشیا میں اسلام کیوں پہنچا؟ روس میں اسلام کیوں پہنچا؟ استنبول میں اسلام کیوں پہنچا؟ کچھ گئے تھے پہنچانے تو پہنچا تھا، اس نے گھر چھوڑا تو یہ پہنچا تھا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو بھی حق کی دعوت دینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو بھی حق کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان بھی تو کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی یاد دہانی کراؤ، اس کو بھی یاد دہانی کراؤ، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ عمل کے ساتھ کراؤ، طاقت ہے۔ عمل کوئی نہ ہو پھر بھی دعوت دو، تمہارے اوپر بھی اثر پڑے گا، اس پر بھی اثر پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنا تو عمل ہے نہیں، ہم اوروں کو کیا تبلیغ کریں۔ اور اگلی بات، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو کرنا کیا فائدہ؟ فائدہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ان پڑھ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جا قرآن یاد کر لے۔ تو آگے کہے، ابا تو خود تو عمل کرتا نہیں، مجھے کیوں کہتا؟ پہلے تو حافظ بن، پھر میں حافظ بنوں گا۔ تو یہ جواب معقول ہے؟ بچہ حفظ کرنے چلا گیا، حفظ کرنے چلا گیا، حافظ تو بنے گا سو بنے گا جب وہ پڑھتا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہو جاتی۔ خود تو عمل ہے نہیں تو بخشش کیسے ہوگی؟ خود تو عمل کوئی نہیں، کیسے بخشش ہوگی؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، تم نیکی کی بات کرو، تمہاری بات پہ کوئی عمل کرنے والا بنے گا، تمہیں اجر ملے گا۔ یہ فلسفہ غلط ہے۔ خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں، عمل آ جائے گا بھائی، کرتے کرتے آ جائے گا۔ کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ تو خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ چلو تھرمامیٹر ہے، بخار 99 ہے، 102 ہے، 100 ہے، 99، اب ٹھیک ہو گیا، اتر گیا، چلو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کا میرے پاس کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں، جو کہ میں بڑا چنگا بندہ نہیں، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے جو اپنی تعریف آپ ہی کی جانتا؟ آج جی بڑے چنگے بندے ہیں، اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے؟ دیکھو جتنا آدمی اچھا بنتا ہے نا، اتنا اس اپنی نظروں میں وہ برا بنتا چلا جاتا ہے۔ کہتا میں بہت گندا ہوں، میں بہت گندا ہوں، میں بہت برا ہوں۔ حنظلہ جیسا صحابی جن کی شہادت پر فرشتوں نے ان کو غسل دیا، فرشتوں نے۔ یہ بیوی سے ہم بستر ہوئے، نہانے بیٹھے تھے کہ پتہ چلا مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ تو فرشتے آئے اور ان کی لاش کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور ان کو معلق کر کے غسل دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہے یہ حنظلہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ شہید کو تو نہلایا نہیں جاتا، ویسے دفن کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی میت نیچے اتری تو پانی تو پکڑا تھا، تو آپ نے کہا گھر سے پتہ کرو کیا وجہ ہے۔ پتہ چلا کہ بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد نہائے نہیں، پھر ویسے ہی آ گئے تھے۔ اتنے بڑے درجے کا آدمی مدینے کی گلیوں میں کہتا پھر رہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جو جتنا اونچا جاتا ہے، جو
جو شاخ جتنی پھلدار ہوتی ہے اتنا نیچے چلی جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، جو خالی ہوتی ہے وہ اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے، اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، ہمیں حق کی دعوت دینی ہے، عمل کر کے دینی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے عمل نہیں ہے، اوروں کو دو دعوت، دو دعوت، تمہارے طرف لوٹ کے عمل آئے گا، تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ ہاں یہ منع ہے، کاروباری بن کے بات کر رہا ہو، پیسے لے بات کرے، اندر میں اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں، یہ پکڑا جائے گا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں عمل والا ہوں، پہلے خود پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں میرے پاس بھی عمل تھوڑا ہے، آپ کے پاس بھی تھوڑا ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں تاکہ میرا بھی پکا ہو جائے، آپ کا بھی پکا ہو جائے۔ یہ دعوت دینا ہر نوجوان پر لازم، یہ دعوت چلو گی۔ ایک لڑکا گیا تھا سین فرانسسکو 1974 میں، 8 برس وہاں پڑھا، جب وہ واپس آیا تو 80 مساجد اس ایک کی وجہ سے وہاں قائم ہو گئی، اور ہزاروں سعودی نوجوان توبہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ ایک عرب عالم مجھ سے کہنے لگے، ہم سمجھتے تھے تبلیغ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، ایویں بستر چاہی پھر دن ٹورے پھر دن، اسی بڑے علامہ لوگ ہیں، بڑے فاضل لوگ ہیں۔ کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر تبلیغ کے کام کا اثر ہوا جب ہم نے امریکہ سے سعودی بچوں کو پلٹتے ہوئے دیکھا، داڑیاں، پگڑیاں، کرتے، شلواریں، ہم تو چکر میں پڑ گئے کہ یہاں تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہاں جا کر یہ کیوں شکلیں بدل کے آ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ پتہ چلا وہاں تبلیغ کے کام میں لگے تھے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس سے متاثر ہو کر وہ حضرت 1978 میں آئے تھے، یہاں ارائمنٹ کے اجتماع میں آئے۔ تہجد میں جب اٹھے تو ہزاروں لاکھوں انسان، کوئی تہجد میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی رونے میں، کوئی وضو میں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، شاعر تھا بڑی بلا کا، وہیں کھڑا ہو گیا اور وہیں شروع ہو گیا، اللہ اکبر شاع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشد عاف المنام وبزت اوقاته بين الاحبه في زوايا المسجد هجر المنازل والديار واهلها وصلى بهم عن والدين ومولدي ضحى بوارث دوحه تشدو بها شرب البلابل في حياض موردي طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدالا لجهد محمد۔ یہ فل بدی بولا وہاں، ایویں شروع ہو گیا ایک دم۔ اچھا تو تھوڑا مجھے بھی شاعری سے ٹھہر گئے تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تھوڑا اور کہو، بعد میں میری ان سے دوستی ہوگی، میں نے کہا تھوڑا اور کہو، تو پھر اس نے قلم اٹھایا تو اس سے آگے قصیدہ چلایا، والحال قد بلغت به اوج العلا فوق السماء وفوق هام الفرقد والمرء يسمو بالجهود الى الذرى لا بالدراهم لا ولا بالعسجد والله ينصر من يناصر دينه ويلوح طالعه بسعد الاسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمدي۔ سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج نور محمد دیکھنا ہو تو دیکھ لو، آج رائمنڈ کا اجتماع کی زمین تنگ پڑ چکی ہے، یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ آنسو بہا رہا، یہ قیام میں ہے، یہ وضو کو جا رہا، یہ دعوت دے رہا، یہ ذکر کر رہا، یہ تلاوت کر رہا۔ آج نور محمد سورج سے زیادہ روشن ہے، چمکدار ہے، اور ان کے سینوں میں غم ہے امت کا۔ انہوں نے گھر چھوڑا، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کی چھاؤں چھوڑی، گھر کا آرام چھوڑا، اور اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر رہے ہیں۔ یہ پہلے کا خلاصہ۔ دوسرا حصہ جو میں نے اس سے مزید لکھوایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو دعوت کے کام نے آسمان کو چھو لیا، ثریا سے اوپر چلا گیا۔ انسان کی بلندی سونے چاندی سے نہیں، انسان کی بلندی اس کے تقوی اور عمل سے ہے۔ اور آج کام کر لو، کل اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں کٹھے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اگلے سال آیا تو پھر میں نے پکڑا، میں نے کہا کچھ اور لکھو، کچھ اور لکھو۔ پھر اس کو میں نے کاپی پکڑائی، قلم پکڑایا، میں نے کہا فی جنت تجری العیون خلالها والحور تقطر فی رشاقة اغیدی تختال فی فلل حرائر سندس
استبرق وأصابر من عسجد والتاج جعلوا فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرزت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد. یہ 1979 میں اس سے میں نے اس کے آخری قصیدہ لکھوایا. میں نے کہا تھوڑی سی جنت بھی بیان کر اس کے ساتھ. تو اس نے کہا آج دعوت کے کام میں لگو, آج بستر اٹھاؤ, آج پھرو, در در کی ٹھوکریں کھاؤ, کر اللہ کے محبوب کے سنگ سنگ. تم جنت میں جب جاؤ گے تو جنت کی حسین لڑکیاں خیموں سے نکل کر تمہارا استقبال کریں گی, اس ناز و انداز سے تمہاری طرف چل کر آئیں گی کہ حسن اور ناز اور نخرہ ان کے انگ انگ سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہوگا. ان کے سروں پہ تاج ہوگا, جسم پہ ریشمی لباس ہوگا. جب تیرے قریب آئے گی تو معصوم بچے کی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلے گی, تیرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تو اس پہ فدا ہو جائے گا. جب تو اس کے قریب آئے گا اس کا وصال تجھے ساری جنت سے بے نیاز کر دے گا, اور پھر تیرے میاں بیوی کے میلاد کو دیکھ کر جنت بھی خوش ہوگی, جنت کے پرندے بھی خوش ہوں گے, اور عرشوں پر اللہ بھی خوش ہوگا. میرے عزیزو, وقت دو. 4 ارب کافر ہیں, انہیں پیغام حق پہنچانا ہمارے ذمہ. 1 ارب مسلمان ہیں, غفلت کی انتہا ہے, انہیں غفلت سے کھینچنا میرے آپ کے ذمہ. تمہارا عمل ہے یا نہیں ہے, بات کرو. تمہارے اپنے دل میں ہلچل مچ جائے گی, تمہارا اپنے دل میں انقلاب آ جائے گا. چوتھا لازمی سے پہلے وتواصوا بالصبر. ایمان لاؤ, صبر کرنا پڑے گا. اچھے عمل کرو گے, صبر کرنا پڑے گا. دعوت کا کام کرو گے, صبر کرنا پڑے گا. صبر کا زیور بناؤ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا صبر والے کھڑے ہو جائیں, تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جب وہ چلنے لگیں گے تو فرشتے آگے آئیں گے, یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہ بھائی حساب کتاب تو شروع نہیں ہوا, تم کیوں جا رہے ہو؟ کہ ہم صبر والے ہیں, صبر والے. اچھا آپ حضرات صبر والے ہیں, چلیے آپ کا کوئی حساب کوئی نہیں. صبر. کوئی گالی دے دے, صبر. کوئی برائی کرے, صبر. کوئی برا سلوک کرے, صبر. کوئی تکلیف آ جائے, صبر. تنگی آ جائے, صبر. کوئی بے عزت کر دے, صبر. اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں بٹھا کر عرش کے پردے ہٹا کر تمہیں خود سلام پیش کرے گا. پھر بندے تیرا رب تمہیں سلام پیش کر پائے. تو نے لمز میں صبر کیا تھا, لاہور میں صبر کیا تھا, بڑی پوسٹ پہ رہ کر صبر کیا تھا. تو میرے عزیزو, حکایت غم تو طویل ہے, پر گھڑی 9 کے قریب جا رہی ہے, نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے. بس آپ بچوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنے اللہ سے تعلق بناؤ, زندگی کو امانت سمجھو, جوانی کو کیش کرو. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ناچ گا کے ختم کر دو, یہ اس لیے کہ اپنے مولا کو راضی کرو. اور اللہ عرش میں میدان حشر میں اعلان کرے گا, وہ نوجوان جس کی جوانی بے داغ تھی آ جائے, آج ہم اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو, سارے لڑکے لڑکیاں اس کی نیت کرو. جو پیچھے ہوگا اس پہ توبہ کرو, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت دو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان کر دے. تو نیت کرتے ہو, توبہ تو سارے کر لو ہیں, توبہ میں تو کوئی زور نہیں رکھ رہا نا. ایک دفعہ زبانی کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ پتہ نہیں کب دل میں اتر جائے. اور اب جلدی سے کھڑے ہو کے بتا دو, چھٹیوں میں کون بھائی کون بچہ وہ اپنی چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے بتا دو, کھڑے ہو کے بتا دو. ماشاء اللہ. اتنوں کے نام کیا لکھنے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے, اللہ راضی ہو گئے, اللہ قبول فرما لے. چلو ماشاء اللہ, بیٹھو گے, چلو جی اذان.